السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے نماز کے چور حدیث کی سند کی جانچ پڑتال، اصول حدیث و اسماء الرجال والجرح و تعدیل کے میزان پر آپ سب کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس ویڈیو کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اکثر و بیشتر مولوی حضرات اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ شخص نماز میں چوری کرتا ہے یا وہ شخص نماز کا چور ہے جو رکوع، سجدہ، تشہد جلدی جلدی کرتا ہے، اطمینان سے نہیں کرتا، سکون سے نہیں کرتا۔ تو دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، توجہ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور اطمینان اور سکون کے ساتھ رکوع اور سجدہ، اسی طرح سے تشہد کرنا چاہیے۔ نماز کے اندر جو بھی ارکان ہیں سب اطمینان اور سکون سے کرنا چاہیے، جلدی جلدی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ صحیح حدیث کی روح سے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 757 اور صحیح مسلم وغیرہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حدیث نمبر 397 وغیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی وہ سکون اور اطمینان سے رکوع نہیں کر رہا تھا، سجدہ نہیں کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا واپس نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کو باطل قرار دیا، کیونکہ وہ سکون اور اطمینان سے نماز ادا نہیں کر رہا تھا، بلکہ جلدی جلدی رکوع اور سجدہ وغیرہ کر رہا تھا۔ تو نماز سکون اور اطمینان سے ادا کرنا چاہیے، لیکن اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو چور قرار دیا ہے، چور کہا ہے جو سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کرتا، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث دو سند کے ساتھ آئی ہوئی ہے میری تحقیق کے مطابق، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس حدیث کی سند میں کیا علت ہے، کیا خامی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی تخریج بھی ہم آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ لوگ اس کی تخریج کو دیکھ کر آپ خود تحقیق کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی ہم اس تحقیقی ٹیکسٹ کو ایڈ کر دیں گے، وہاں سے بھی آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بدترین چور، سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ اپنی نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کے رکوع اور سجود، یعنی وہ اس کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا ہے، یعنی اطمینان اور سکون سے ادا نہیں کرتا ہے، بلکہ جلدی جلدی کرتا ہے۔ آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 841، 835، 931، اور مسند احمد شعیب ارناؤت کی تحقیق کے مطابق حدیث نمبر 22642، اور اس کی سند کو، اس حدیث کو اکثر و بیشتر متاخرین محدثین نے صحیح، حسن، اسی طرح سے جید کا حکم لگایا ہے، لیکن متقدمین محدثین، خیر القرون کے دور کے علل کے ماہر، خامیوں کو نکالنے والے، باریکی سے ساتھ چھان بین کرنے والے، یعنی باریکی کے ساتھ چھان بین کرنے والے اس دور کے محدث نے اس روایت پر کیا حکم لگایا ہے وہ ہم آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اسی طرح سے ایک شواہد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے،
وہ بھی اسی طرح سے بیان کرتے ہیں۔ وہ شواہد مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 842، 932، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 1888، اور امام بہقی کی سنن کبیر کے اندر حدیث نمبر 4065، طبرانی فی الاوسط کے اندر حدیث نمبر 4665، المشکات کے اندر حدیث نمبر 885 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی سند کو جید لکھا گیا ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ اس کی سند کے اندر کیا علت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو منسوب ہے، اس کی سند میں میری تحقیق کے مطابق ولید ابن المسلم یہ برا تدلیس کرنے والا شخص ہے، یہ بری تدلیس کرتا ہے، اور اس روایت کے اندر اس نے سماع کی صراحت نہیں کی ہے۔ اس بنا پر یہ روایت میری تحقیق میں غیر ثابت ہے، ضعیف ہے، ویک ہے، صحیح نہیں ہے۔ امام ابو حاتم رازی نے علل ابن ابی حاتم کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 423 میں آپ دیکھ سکیں گے کہ وہاں پر انہوں نے ان دونوں سندوں کو منکر قرار دیا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور شواہد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمع کر کے وہاں پر حکم لگا دیا ہے کہ یہ منکر ہے۔ اور آپ دیکھ سکیں گے جو شواہد ہے وہ علل ابن ابی حاتم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 422 سے لے کے 424 تک میں۔ معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ جو شخص نماز کے اندر رکوع اور سجدہ صحیح ڈھنگ سے اطمینان سے آرام سے نہیں کرتا ہے بلکہ جلدی جلدی کرتا ہے، وہ نماز کا چور ہے، بدترین چور ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کی روایتوں کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بات منسوب کرنا چاہیے جو باسند صحیح ثابت ہو، علت سے خالی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔